بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اغوا کاری پاکستان میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بہت سی بچیاں اغوا ہوتے ہیں، مرد اغوا ہوتے ہیں، بزنس مین اغوا ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ آج جو میں بات کروں گا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا اور پھر اس کا ڈراپ سین اور وہ کیسے برآمد ہوئی، اس کی تمام تحقیق ہوئی، اس کے پیچھے کون تھا، کیوں تھا، کیا وجوہات تھی کہ یہ ڈرامہ کیوں کیا گیا۔ یہ ایک ڈرامہ کیا گیا باقاعدہ۔ افغان سفیر کی بیٹی جوان ہے، چھوٹی بچی نہیں ہے کہ ننھی کا کی ہو کہ وہ گھر سے باہر نکل گئی اور کھیلتے کھیلتے گیند سے وہ کھٹا مارکیٹ چلی گئی اور کھٹا مارکیٹ سے جا کے وہ ایک ٹیکسی لیتی ہے، وہ بھی پرائیویٹ ٹیکسی لیتی ہے اور جا کے وہ راولپنڈی چلی جاتی ہے، پھر راولپنڈی سے ایک اور ٹیکسی بدلتی ہے، وہ اسلام آباد جاتی ہے، وہاں سے ایک اور ٹیکسی بدلتی ہے، دامنے کھو جاتی ہے۔ اس کی تمام تحقیق جو سی ہے، جو اس کی انویسٹیگیشن ہے وہ ہوتی رہی، اور ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو کیمرے تھے، جو اس کو جو جیسے سی سی کیمرے ہیں جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں، وہ سب ٹریس ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ چند ایک ٹارگیٹڈ ایمبیسیز ہوتی ہیں، جیسے کہ افغان ایمبیسی ہو گئی، انڈین ایمبیسی ہو گئی، بنگلہ دیش کی ہو گئی، امریکن ہو گئی، برٹش ہو گئی، یہ وہ ہیں جو یا رشین ایمبیسی ہو گئی۔ اس قسم کے ایمبیسیز کے اوپر ہمیشہ سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے اور ہائی الرٹ رہتی ہے، اس پہ کوئی نکلے، باہر جائے، اندر جائے، ان تمام لوگوں کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ ان کی ایک جوان لڑکی جو سی ہے، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے وہ کھڈا مارکیٹ جو سی ہے، اس میں اغوان اس نوجوان لڑکی کا کوئی کام نہیں تھا وہاں پہ۔ وہ ایک کباڑ خانہ ہے یا وہ جو ہے نا مرمت کرنے والی دکانوں کی ایک مارکیٹ ہے، جہاں پہ گاڑیوں کی مرمت وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کھڈا مارکیٹ۔ وہاں سے وہ ٹیکسی لیتی ہے، اور ٹیکسی بھی جو سی وہ ہے جو ٹیلی فون پہ بلائی جاتی ہے ٹیکسی، اور جو وہ آ جاتی ہے اور اس ٹیکسی میں بیٹھ کے وہ راولپنڈی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے 4 ٹیکسیاں وہ بدلتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹریس ہو جاتی ہے۔ جو انہوں نے رپورٹ درج کرائی کہ لڑکی کو اغوا کیا گیا، سفارت خانے سے جو رپورٹ درج کرائی گئی ہے لڑکی کو اغوا کیا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا۔ اور تشدد کہاں پہ ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی لاسٹ جو ٹیکسی جو بدلی ہے اس کے اندر تشدد ہوا۔ تو اس میں کتنے لوگ تھے یہ ابھی تک پتہ نہیں لگا، ڈرائیور تھا اور یہ لڑکی موجود تھی صرف۔ تشدد کہاں پہ ہوا، کس جگہ پہ ہوا، اور اس کے بعد لڑکی جو سی ہے وہ سفارت خانے میں مل گئی۔ انہوں نے رپورٹ یہ کی ہے کہ لڑکی کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا گیا تھا زخمی حالت میں، اور جو تصویریں انڈین ٹی وی نے نشر کی جاری کی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے کہ لڑکی کے منہ پہ تشدد ہوا ہے، معاف کیجیے گا، لڑکی کے منہ پہ تشدد ہوا۔ اور یہ افغان سفیر بھی ہیں جن کو ان کو فوری طور پہ افغانستان واپس، یہ لڑکی کے چہرے کے اوپر کچھ نشانات ہیں۔ یہ کس قسم کے نشانات ہیں؟ پلاسٹک سرجری ہے، کیا ہے؟ حکومت پاکستان کو یہ مہلت نہیں دی گئی کہ وہ جا کے اس کی تحقیق کرتے، اور یہ لوگ انہوں نے ملک چھوڑ دیا اور یہ افغانستان واپس چلے گئے، کیونکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت افغان حکومت جو سی ہے وہ بالکل اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے، اور ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا فساد بنایا جائے جس سے امریکہ واپس آ جائے یا انڈیا کو موقع ملے کہ وہ چڑھ دوڑے افغانستان کی حفاظت کے لیے۔ اس نے کئی اٹیمپٹ کر چکا ہے، کئی کوششیں کر چکا ہے کہ پاکستان ان کو افغانستان میں کابل میں گھسنے کا راستہ دے دے کہ وہ طالبان سے جو ہے اس کو افغانستان کو یا کابل کو محفوظ رکھ سکیں۔ اب یہ ان کے پاس آخری حربے ہیں۔ پہلے انہوں نے کچھ دھماکے کرائے، چائنیز کے اوپر اٹیک کرایا، چائنیز کو بدل کرنے کے لیے پاکستان سے وہ کرایا گیا، لیکن اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور چائنیز کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور وہ انہوں نے بالکل دبے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا یا امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ کیوں کرایا جا رہا ہے، کیوں کرانے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیوں اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میں صرف ایک اتنی بات کرتا ہوں کہ جیسے ایک حامد میر کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا، جو الزام لگا تھا کہ جی جنرل ظہیر نے کروایا تھا اور ISI نے کروایا تھا۔
مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اتنا ہی بتا دوں کہ اگر آئی ایس آئی کسی پہ اٹیک کرے یا آئی ایجنسیز کسی کو ملتے نہیں ہوتے لوگ، وہ ملیں گے تو پاگل حالت میں ملیں گے، دیوانگی کی حالت میں ملیں گے، وہ اس کو اس جگہ ہی چھوڑتے کہ وہ دوبارہ بات کر سکیں۔ ایسا نہیں کہ منہ پہ 2 تھپڑ مار کے اس کو سارا دن اغوا کے رکھا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اسے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایجنسیز اس قسم کے کام نہیں کرتی ہوتی۔ میں جتنا پاکستان کو جانتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ مذہبی جنونی تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس قسم گھٹیا کام نہیں کرتے۔ کسی لڑکی کو اغوا کر لینا، کسی وہ بھی مسلمان بچی کو ایسے اغوا کر لینا اور پھر اس کے بعد اس کو زخمی کر کے اور کوڑے کے ڈھیر پہ چھوڑ کے چلے بھی جانا، اتنے کچے ہاتھ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ ہی کے چوڑے کے چمار تھے جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہوگا، یا جس طرح سے منہ پہ مارا تھپڑ، صرف منہ پہ تھپڑ مارا، اس لڑکی ان کو مل گئی اور انہوں نے صرف لڑکی کے کو نقصان یہ چہرے کے اوپر دینا تھا اور کوئی نقصان نہیں دیا۔ میڈیکل کیوں نہیں ہونے دیا اس کا؟ انہوں نے میڈیکل اس لیے نہیں ہونے دیا کہ ان کے تمام چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی۔ یہ پاکستان کے اوپر یہ بھی ایک قسم کا اٹیک ہے، اور پاکستان کو کسی نہ کسی جگہ پہ کسی چیز کے اندر پھنسانا چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بڑا ظالم ہے اور یہ لڑکیوں تک کو اغوا کر رہا ہے۔ ادھر سے ہمارے جو اپوزیشن ہے مریم صفدر جو سی ہے وہ بولے چلے جا رہی ہے پاگلوں کی طرح، اس کو تو کوئی چیز ملنی چاہیے، نہ اس کو عقل کی بات ہے نہ کوئی سمجھ کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو لڑکیوں کو اغوا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کہتی ہے، صرف اس لیے کہ 4 ووٹ حاصل کرنے کے لیے کشمیر سے 2-4 کشمیر میں فساد ڈال رہی ہے۔ ان کا بس چلے نا اس کی مریم صفدر کا، تو وہ پاکستان کا بھی سودا کر رہے صرف سیٹ حاصل کرنے کے لیے کہ پاکستان میں کہیں اس کو کوئی مقام مل جائے، وزارت مل جائے، کوئی چیز حکومت ان کے پاس آ جائے۔ تو اس قسم میں گھٹیا کام وہ بھی کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا تشخص خراب ہوتا ہے۔ مجھے خود اختلافات ہوتے ہیں، عمران خان صاحب سے اختلاف ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی سے اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر جھوٹ کا ساتھ دیں، جو جھوٹ اور اس کو کہہ دیں کہ اس کو سچ بنا دیں۔ نہیں، پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی ہو سکتی ہے، جیسے کہ احمدیوں کے خلاف ہوتی ہے، شیعوں کے خلاف ہوتی ہے، یہ ہوتی ہیں، اور وہاں اس کے اندر حکومت کے کارندے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اس اغوا کے اندر اغوا اتنا کچا اغوا ایسا نہیں ہوتا کہ اغوا بھی ہو اور وہ چھوٹ بھی جائے اور مل بھی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ حامد میر والی بات میں نے مثال آپ کو دی کہ جیسے حامد میر پہ آئی ایس آئی فائرنگ کراتی ہے اور وہ بچ بھی جاتا ہے، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی کسی کو مروانا چاہے اور وہ بچ جائے؟ نہیں ایسا ہوتا۔ اور کسی کو اغوا کرنا چاہے آئی ایس آئی یا ایجنسی اور وہ بچ جائے آرام سے ہے، اور اس طرح کچے ہاتھوں پہ گورنمنٹ نے ایجنسیز نے پوری اس کی تصویریں ہر چیز پہ وہ سیف تھی، اور اس کو مارنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو فوٹو یہ جو شکل دکھائی ہے نا انہوں نے کہ وہ جو اس کو زخمی ہوا ہے چہرہ، یہ سب پلاسٹک سرجری کرائی گئی ہے۔ یہ زخمی بھی ہو جاتے ہیں لوگ، قربانیاں بھی دیتے ہیں، اپنا ہاتھ کٹوا لیتے ہیں، منہ سر پھٹوا لیتے ہیں، ٹانگ کٹوا لیتے ہیں، وہ یہ تمام ہوتا ہے کیونکہ یہ لڑکی جو سی ہے مشکوک جو سی سرگرمیوں میں مبتلا تھی، اس کو پیدل جانے کی ضرورت کیا تھی کھڈا مار کے، جبکہ اتنی گاڑیاں اس کے گھر میں موجود ہیں۔ اب ایسی میں ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اتنے ملازمین ہوتے ہیں، تو تمہیں یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی بی بی؟ آئندہ جب حرکت کرتے وقت سوچ کے کرنا۔ اول تو ابھی کہاں جاتے ہیں افغانستان کے حالات پتہ نہیں، آپ کا سفیر دوبارہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ یہ سفیر جو ہے دوبارہ اپنی نوکری پہ جائے گا، کیونکہ اب شاید طالبان کا سفیر آئے، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ کابل کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اور بہت جلد ہے کہ طالبان کابل پہ قبضہ کر لیں گے۔ میں طالبان کے حق میں نہیں ہوں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کا قبضہ بہت جلد ہے کابل کے اوپر، اور وہ کابل کو فتح کرنا ان کے لیے اب کوئی مشکل نہیں رہا ہے، کیونکہ تمام جو سے اقدامات یہ تھے وہ کر چکے ہیں۔ اب امریکہ یا انڈیا کچھ بھی کر لیں، طالبان کو نہیں روک سکتے وہ۔ اب جو جس طرح سے گئے ہیں، امریکہ نے اپنی کشتیاں جلا چکا ہے، اور وہاں پہ اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اس افغان حکومت کو روک سکے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناظر۔ ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اسے، تاکہ ہمارا میسج دنیا میں ہر جگہ پہنچ سکے۔ اللہ حافظ ناظر۔